مجھے کنیز صاحب آپ یہ بات بتائیے گا، اکثر لوگ جب استخارہ کرتے ہیں تو پھر وہ استخارہ کرنے کے بعد استخارے کی دعا پڑھ کے سو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ خواب کے تھرو مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا ہم جیسے گناہگار لوگ، کیا ہمارے خواب اتنے پاورفل ہو سکتے ہیں کہ ہمیں استخارے کا جواب خواب میں مل سکتا ہے؟ اس کے لیے نیک نفس ہونا جو ہے نا بہت ضروری ہے. ہر انسان یہ نہیں کر پائے گا. اسی لیے باقاعدہ آپ دیکھیے کہ کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ استخارہ جو خواب کے ذریعے نکلتے ہیں وہ نکلوایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی کچھ خاص دعائیں ہوتی ہیں، اس کا کچھ خاص میتھڈ ہوتا ہے جس کو مطلب آپ کو پورا کرنے کے بعد آپ کو خواب کے ذریعے استخارہ ملتا ہے. لیکن یہ کہ یہ ہر انسان نہیں کر سکتا. آپ کا نیک نفس ہونا، آپ کا متقی ہونا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جھوٹ سے پرہیز کرتا ہو. جس کی زندگی میں جھوٹ ہوگا اس کی زندگی پہ شیطان بہت جلدی غالب ہوگا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایسے لوگوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ ایسے معبر یا ایسے جو تعبیر بتانے والے ہوتے ہیں. تو ان سے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو خواب آپ جیسے پرانے مصری تھے نا، مصری جو تھے وہ میں آپ کو رسول اللہ سے پہلے کی بات بتا رہی ہوں. قدیم یونان میں علم رویا جو تھا وہ بہت ایک باقاعدہ علم کی حیثیت رکھتا تھا، اور اہل مصر بھی اس بات کو وہ کرتے تھے اور باقاعدہ اس کے لیے عمل کرتے تھے کہ رات میں ہمیں آ کر جو ہے وہ ہمارے دیوتا ہمیں گائیڈ لائن دے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تو یہ جو ہے باقاعدہ ایک علم تھا. اب اسلامک روح سے دعائیں ہیں، جیسے جناب رسول خدا نے بھی فاطمہ زہرا سے فرمایا کہ 4 عمل جب تک نہ کر لیجئے جب تک بستر پہ نہ جائیے. مومنین کو اپنا دوست بنائیے، انبیاء پر جو ہے وہ انبیاء کو سلام کر لیجئے، قرآن ختم کر لیجئے. بی بی نے کہا اتنی جلدی یہ سارے کام میں کیسے کروں گی؟ آپ نے فرمایا 3 بار قل هو اللہ پڑھو، تم نے قرآن ختم کر لیا. پھر وضو کرنے کی تاکید کی گئی، وضو کرنے کی تاکید کی گئی. استغفار پڑھو تو تم نے جو ہے وہ مومنین کے لیے استغفار، استغفر اللہ للمومنین والمومنات، اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ نے مومنین سے دوستی کر لی. آپ نے پڑھ لیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو آپ نے انبیاء سے مصافحہ کیا. تو مطلب یہ کہ یہ اگر آپ اعمال کر کے سوتے ہیں. کتنی خوبصورت آپ نے بات بتائی، ان کے مقام میں ہو رہا ہے، ہمیں کتنی اچھی اچھی چیزیں بتائی یہ اگر آپ یہ اعمال کر کے سوتے ہیں تو پھر آپ کا جو قلب ہے نا وہ مطہر ہو جاتا ہے، آپ کا قلب پاک ہوتا ہے. اور اب تو میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی تقریباً ہر شخص موبائل لے کے سوتا ہے. جی وہ رات کو ریلز دیکھتے ہوئے جب تک منہ پر گر جائے جب تک سوتے نہیں ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے نا ہماری یہ دعائیں ہماری زندگی سے چلی گئی، جو بچپن میں ماں برابر میں لٹا کے سکھایا کرتی تھی نا کہ بیٹا یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو. تو اب ہم ان دعاؤں سے نہ ہم خود کر رہے ہیں نہ اپنے بچوں کو. یہ ویسے کتنی عجیب سی بات ہے اور کتنی محرومی والی بات ہو جائے گی ہمارے بچوں کے لیے بھی کہ اگر ہماری ماں نے جو ہمارے لیے کیا ہم ان کے ساتھ نہ کریں. تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں سمیرہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک سمیرہ، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے تو والد صاحب روز خواب میں آتے تھے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. آپ نے کہا کہ جب آپ گاؤں میں رہتے تھے تو آپ کے والد صاحب روز خواب میں آتے تھے. جی سر، ہم ادھر شہر میں آئے ہیں گھر میں، تو ادھر نہیں والد صاحب خواب میں آتے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. سمیرہ آپ ہمارا جو ہے شو دیکھتی رہیں، کیونکہ ابھی میں جو ہے پاک ہستیوں کے بارے سے بات کروں گی، لیکن اس کے بعد کیونکہ میرا خود بھی سوال ہے کہ اگر آپ کو اپنے پیارے خواب میں نظر نہ آئے جو دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ آف کورس آپ کو پتہ ہے میری امی بھی دنیا میں نہیں ہے، تو میں اس حوالے سے ضرور بات کروں گی، تو شو آپ دیکھتے رہے گا. اچھا اگر ہمیں خواب میں زیارت ہو، ہم رسول پاک کو خواب میں دیکھیں یا ہم انبیاء کرام کو دیکھیں. بالکل سچا خواب ہے، کیونکہ دیکھیں شیطانی خیالات اور تفکرات کبھی بھی انبیاء اور ائمہ طاہرین پر نہیں کی شکل میں نہیں آ سکتے. وہ ہے نا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ. تو حق جو ہے وہ کبھی باطل کا لباس نہیں پہن سکتا. انبیاء حق ہیں، ائمہ حق ہیں، تو یہ وہ پاک ہستیاں ہیں، شیطان ان کا روپ نہیں دھار سکتا. آپ نے کبھی ویسے آپ اپنے خواب میں کسی کو آپ کو بشارت ہوئی کہ آپ نے بہت سچا خواب دیکھا ہو؟ میں بہت گناہگار ہوں. میں نے عمرہ ضرور دیکھا ہے، لیکن میں نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا جس میں نے ان ہستیوں کو دیکھا ہو. لیکن میری والدہ نے دیکھا ہے اپنی خواب میں، اور ان کا خواب سچا بھی بہت ہوا. ہم 2 بہنیں ہیں، تو بھائی کی بڑی آرزو تھی ہماری والدہ کو بھی والد صاحب کو بھی. تو
انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک جگہ ہے جو بہت خوبصورت سٹنگ ایریا ہے, ادھر بہت سارے لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بہت خوبصورت کرسی ذرا بلندی پہ رکھی ہوئی ہے. تو میری والدہ کے ہاتھ میں ایک ٹرے سا ہے اور وہ ان لوگوں سے پوچھتی ہیں کہ یہ کون صاحب بیٹھے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی ہیں. تو میری والدہ جو ہے وہ ٹرے جو ہے اس کو یوں اوپر کرتی ہیں تو وہ ایک مٹھی اس میں وہ بوندی ہوتی ہے نا میٹھی, وہ ڈالتے ہیں اور اس ہاتھ سے اس میں موگرے کے پھول ڈالتے ہیں اور یوں کرتے ہیں. تو امی بتاتی تھیں کہ میں وہاں سے واپس پلٹی اور 2 مہینے بعد ان کو خوشخبری ملی کہ وہ پریگننٹ ہیں اور میرا بھائی پیدا ہوا. دیکھیں آپ کتنا وہ خواب ایسے دیکھا کہ وہ کیسے بلیس ہوئی ہیں. جی جی. اور ان کے خواب بڑے جتنے بھی ہم اب یاد نہیں ہیں کہ وہ ہمیں سناتی تھیں, ان کے خواب بڑے سچے ہوتے تھے اور کبھی کبھی ہمیں ان سے ڈر لگتا تھا کہ آپ مت سنائیں خواب ایسا, اگر کوئی آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ مت سنائیے. تو ان کے خواب بڑے سچے ہوتے تھے اور انہوں نے بے شمار دفعہ ایسی بہت سی چیزیں دیکھی جو قابل ذکر ہیں. اور میں اپنا بتاؤں کہ میں خواب دیکھتی ہوں, میں ان سے پوچھوں گی کہ کیا وجہ ہے. میں ابھی کچھ ٹائم پہلے میں سوئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ جی وہی ان کا کہنا کہ اپنی فیملی نہیں مگر ایک اور فیملی اور اتنی فیملیئر نہیں جو میں ان کو جانتی بھی نہیں ہوں, انہی کے ساتھ میں نے دیکھا تو میری آنکھ کھل گئی. اور پھر میں نے سوچا, میں نے کہا کون لوگ تھے یہ, میں کیا خواب دیکھ رہی تھی. کروٹ بدل کے میں دوبارہ سوئی تو وہ خواب وہیں سے کنٹینیو ہوا جہاں سے ٹوٹا تھا, جہاں سے, اور وہ خواب 3-4 دن ایک ہی طرح کا خواب میں دیکھتی رہی ہوں. اور میں بڑی پریشان تھی اور میں ابھی ان سے پوچھوں گی کہ یہ کیا تھا. یہ بالکل, اور اسی سے جوڑتے میں یہ مجھے بتائیں کہ اکثر جیسے آپ بات کر رہی ہیں, آپ ایک خواب سے بالکل ایسا لگتا ہے بھاگتے ہوئے آپ کھڑے ہوئے ہوں اور آپ نے کہا کہ اللہ میں تیرا شکر ہے خواب ختم ہوا, آپ جیسے سوئیں وہ خواب وہیں سے کنٹینیو ہو جاتا ہے. یہ کیا ہارر سیزن چل رہے ہو تو خواب میں جانا نہیں, ہارر نہیں, ہارر سے مطلب نارمل خواب, لیکن وہیں سے شروع ہوا جہاں سے ٹوٹا تھا. جی. تو یہ بھی ایک عجیب اللہ کی شان ہی نظر آتی ہے, اس میں کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں جس میں کہوں کہ اس وجہ سے آتے ہیں. لیکن بسا اوقات ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جو کنٹینیو ہوتے ہیں. انسان اٹھا, کچھ پانی نہیں پیا, واش روم گیا, پھر لیٹا, پھر وہ کنٹینیو شروع ہو گیا. وہ سیریز ختم نہیں ہوتی, جب تک سیریز ختم نہیں ہوتی وہ اینڈ نہیں ہوتا. خواب بھی تقدیر کا ایک حصہ ہوتے ہیں, لیکن عجیب اللہ کی شان یہ ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں میں معاف فرما دی ہیں. خواب بہت ساری چیزیں معاف ہیں. جب انسان سو گیا خواب میں کچھ بھی کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے, کوئی قتل کر رہا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا, سب معاف ہیں. تو اس کے کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو. یہاں پہ میں پوائنٹ اور ایڈ کر دوں ذرا اگر موقع ہو, کہ خواب غیر مسلمین کے بھی سچے ہوتے ہیں. اس کی بڑی مثال قرآن کریم میں ملتی ہیں کہ ایک تو فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو, اس کی بادشاہت کو تہس نہس کرے گا, برباد کرے گا, اس کی تباہی کا ذریعہ بنے گا. اسی وجہ سے اس نے آرڈر کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی مذکر میل لڑکے پیدا ہوں چن چن کے سب کو قتل کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں ظلم ہمارے زمانے میں ظلم ہمیشہ رہا ہے, اس سے بڑھ کے رہا ہے. تو چن چن کے قتل کیے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی اور ان کو کیسے کرا کے وہ فرعون کے گھر میں پہنچا دیا. اللہ نے بھی کہا کہ ہم سے تو ٹکر لیتا ہے, وہ مکروا ومکر اللہ. اللہ نے ایسی تدبیر کی کہ حضرت موسیٰ پہ محبت ڈال دی اپنی. خود ان کی جو حضرت آسیہ تھیں جو مسلمان بھی حضرت موسیٰ پہ ایمان لائیں, انہوں نے کہا اس کو ہم بیٹا بنائیں گے. فرعون نے بھی کہا ٹھیک ہے بیٹا بنا لیتے ہیں. تو یہ خواب اس کا تھا جو مختصراً میں ذکر کیا, بڑا مشہور خواب ہے. دوسرا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں, ایک تو ان کے جیل کے 2 ساتھیوں نے دیکھا تھا کہ جی حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں تھے تو ان کے 2 ساتھیوں نے دیکھا کہ ایک جو نا انگور کے پھل سے رس نچوڑ رہا ہے, اور ایک جو اس کے سر کے اوپر ٹوکرا رکھا روٹیوں کا, اور چیل کوے آ کر ٹوکریوں سے روٹی کھا کے جا رہے ہیں. دونوں نے تعبیر پوچھی تو حضرت نے تعبیر دی کہ بھئی ایک جو ہے نا وہ دوبارہ آزاد ہو کے بادشاہ کا جا کے ساقی بنے گا اور اس کو شراب وراب دیا کرے گا. پہلے زمانے میں شراب حلال تھی. دوسرے کو فرمایا کہ تجھے سزا ہو جائے گی, تجھے سزا موت ہوگی, اور اس طرح پرندے درندے تیرے وہ وجود کو کھا جائیں گے. تیسرے نمبر پہ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا کہ جی 7 جو نا وہ سوکھی بالیاں ہیں, 7 ہری بھری بالیاں ہیں, سوکھی بالیاں ہری پہ غالب آ گئیں, اور قحط سالی کے بارے میں, قحط سالی. اور دوسرا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں, 7 دبلی پتلی گائیں, دبلی پتلی موٹی کو کھا گئیں.
اب بظاہر ایک ایسا خواب ہے، اس نے جب سب معبرین کو جمع کیا تو انہوں نے جواب دیا، سب نے ایک اضغاث و احلامین، یہ ایک ایسی بے ترتیب رینڈم خواب ہے، ان کا کوئی وہ تذکرہ نہیں ہے. لیکن ایک قیدی جو شرابی بن کے وہاں سے آزاد ہوا تھا، بادشاہ کا خاص تھا، اس کے ذہن میں فوراً حضرت یوسف کا خیال آیا. اس نے کہا کہ جی میرے علم ایک بندہ ہے جو اس کی صحیح تعبیر دے گا. وہ وہاں سے پھر حضرت یوسف کے پاس آیا، حضرت یوسف سے ذکر کیا. حضرت یوسف نے کہا مجھے بادشاہ کے پاس لے کر چلو. چنانچہ وہاں پہ گئے اور جانے کے بعد تعبیر دی. پھر اس تعبیر کو صرف تعبیر نہیں دی بلکہ تعبیر کا اصلی مطلب ہوتا ہے امپلیمنٹ کرنا. بالکل. تو اس کو امپلیمنٹ کیا. اسی سے بھی جو بادشاہ بڑا امپریس بھی ہوا تھا کہ ان کی نالج سے. پھر ان کو وہ اس کا وزیر خزانہ بھی بنا دیا اور سارے کے سارے کام انجام دلوائے. یہاں بس ایک سیکنڈ کی دعا بتاتا چلوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب رہائی ہونی تھی تو حضرت جبریل نے آ کے ان کو قید خانے میں دعا بتائی تھی. وہ ہم سب پڑھ سکتے ہیں کہ وہ دعا یہ تھی کہ اس مشکل سے نکلنے کی، اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب، کہ اللہ میرے لیے فرج یعنی راستہ کھول دے اور میرے لیے کوئی نکلنے کا راستہ بنا دے، مجھے رزق دے وہاں سے جہاں سے گمان ہوتا ہے وہاں سے بھی اور جہاں سے گمان نہ وہاں سے بھی. تو جیل سے بھی رہائی ملی، منصب بھی ملا، بادشاہ وقت بنے، اللہ نے بہت بڑا مرتبہ دیا. کیا بات ہے جی. ہمارے ساتھ کالر کافی دیر سے موجود ہے، انیلا خانیوال سے. السلام علیکم. السلام علیکم مدیہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. انیلا آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. میرا سوال ہے کہ مولانا صاحب سے مجھے نا ایک ہی خواب بار بار بہت عرصے سے نظر آتے ہیں. جیسے دریا کے پاس سے گزر رہی ہوں، دریا کا پانی کراس کر جاتی ہوں تو پانی بعد میں آ جاتا ہے، یا کوئی میرے گھر کے اپنے مجھے نظر آتے ہیں کہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. مجھے کبھی سانپ کے صورت میں کوئی میرے اپنا پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو میں بچ بچا کے اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہوں، لیکن میں بچ جاتی ہوں. بار بار یہی ایک ہی خواب، بار بار ایک ہی خواب ایسے کیوں نظر آتے ہیں؟ آنکھ کھلتی ہے پھر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پھر میں کچھ نہ کچھ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار کے سوتی ہوں، لیکن پھر ویسے ہی خواب شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. چلیے میں کوئکلی اس پہ جی بتائیں کوئکلی. اگر میں عرفان بھی بتائیں گے. ہاں ایکچولی جو تعبیر کے حوالے سے تو یہ زیادہ اچھے ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن ہر کسی کا میں نے بتایا آپ کو اپنا ہر کسی کا ایک پرسیپشن ہے، رائٹ. اب جو چیز انہوں نے جیسے ایک کال آئی تھی وہ بلڈنگز کے حوالے سے جو انہوں نے کال کیا تھا، ہمیں دو طرح کی چیزیں ہیں. ہماری جو پیدائش ہوئی ہے وہ ہے پشت در پشت، شفاعت ہے سینہ بسینہ، دو چیزیں ہیں. تو پشت در پشت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز اگر فار ایگزامپل آپ کو وہ بلڈنگ نظر آئی تھی تو ہو سکتا ہے آپ نہیں، آپ کے فادر ادھر گئے ہوں، آپ کے پیرنٹس ادھر گئے ہوں، 4 فادرز میں ادھر کوئی گیا ہو، تو وہ چیز آپ تک ریپلیکیٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ نہیں گئے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے ایسا کئی دفعہ فیل ہوا کہ میں ادھر گیا ہوا ہوں، لیکن ایکچوئل آپ کے فادر آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ادھر ضرور گیا ہوگا. اسی طرح ایک دوسرا سوال تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کو پہلے گاؤں میں پہلے دیکھتی تھی، اب نہیں دیکھتی ہوں. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ عبادت گزار نہ ہو لیکن آپ کے پیرنٹس عبادت گزار ہوں، ان کی ریاضتیں اس جگہ کے اوپر ہوں، تو جب تک وہ وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں دنیا سے، لیکن ان کی عبادتیں ریاضتیں اس جگہ کے اوپر ہیں، تو اس جگہ کے اوپر وہ آپ کو ریپلیکیٹ کریں گی وہ چیزیں. لیکن اب جہاں دوسری جگہ آپ گئے تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کو وہ چیزیں آئیں آپ کے پاس. تو ایک جگہ انسان کی محتاج ہے، انسان جگہ کا محتاج نہیں ہے. تو جو جگہ ہوتی ہے وہ بڑی کئی دفعہ اسپرچولی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، تو آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں. اب جو انہوں نے پوچھا کہ میں ایک تھوڑا نیگیٹو خواب ہے ان کے حساب سے، لیکن کیونکہ اکثر لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کہتے ہیں جی ہم نے خواب میں اگر وہ دیکھ لیے بچھو دیکھ لیے، آپ نے چھپکلی دیکھ لی، سانپ دیکھ لی، تو آپ کہتے ہیں لو جی دشمن. لیکن میں اگر اس کو پرسیپشن لیتا ہوں اور جو اللہ تعالیٰ اس میں کمی بیشی معاف کرے، کہ اس کے اندر جو مجھے سمجھ میں آتی بات وہ یہ سمجھ میں آتی کہ ان کو انڈیکیشن دی گئی ہے کہ آپ ہر کسی کے اوپر ریلائی نہ کریں، آپ ہر کسی کی بات کو فوراً امپلیمنٹ نہ کریں، سوچیں. یہ جو ان کی چیزیں نا ایک روانی کی چیزوں کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ فوراً کسی چیز کے اوپر کوئی قدم اٹھا لیتی ہیں، کسی چیز کا فیصلہ فوراً کر لیتی ہیں، اس پہ تھوڑا اسٹاپ کریں. دوسرے تھوڑا صاحب علم کا مشورہ لیں. تو اس کے اندر جو میں نے پرسیپشن لیا وہ یہ ہے کہ ان کو تھوڑا انڈیکیٹ کیا گیا کہ آپ اپنی چیزوں کے اندر تھوڑے محتاط رہیں اور کسی نہ صاحب علم سے مشورہ کریں، پلس آپ کے جو اطراف میں لوگ ہیں ان پہ ضرور دھیان رکھیں. ہاں صحیح.